جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اولین آخرین نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نور من نور اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہم سورہ حشر کی تلاوت کے بعد، جو کہ تقریباً ایک رکوع کے قریب ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کوشش کریں گے کہ آج کے ہمارے اس وقت میں 1 گھنٹے کے اندر میں اس تمام باتوں کو اللہ کے حضور اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ تک پہنچا سکوں اور اس بات کو سمجھا سکوں کہ خدا بندہ کریم نے کیا فرمایا ہے اس سورہ الحشر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ حشر مدنی ہے، یعنی کہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 3 رکوع، 24 آیتیں اور 445 کلمے اور 1913 حروف ہیں۔ اللہ رب القدیر فرماتا ہے سورہ حشر میں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ کی گہرائی میں ہم سب کئی مرتبہ جا چکے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ ہی کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ سب سے زیادہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو اور ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے تمہیں گمان نہ تھا وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر میں ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ اب یہ مکمل جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا، شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت بنی نصیر کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئی تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے، نہ آپ سے جنگ کریں۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنی نصیر نے کہا، یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودیوں سوار کے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما دیا۔ یہ چند یہودیوں کے قریش کے سردار مکہ معظمہ کے پردے تھام کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام عہد و پیمان کو چھوڑ کر آپ کے قتل کے منصوبے میں مصروف ہو چکے ہیں، اور بنی نصیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی، یعنی کہ ایک اور وعدہ بھی انہوں نے توڑا تھا کہ انہوں نے قلعے کے اوپر سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارادہ فساد ایک پتھر گرا دیا تھا، با ارادہ فاسد ایک پتھر گرا دیا تھا، جو کہ قتل کا تو منصوبہ تھا ہی، لیکن یہ کہ جو امن کا منصوبہ تھا یا جو امن کا وعدہ تھا اسے بھی خلاف برپا استعمال کیا، اور عہد توڑنے کے بعد منصوبے کو فل فلیش کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک فاسد نے ایک پتھر گرایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبردار کر دیا، اور بفضل تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ غرض اب یہود بن نصیر نے خیانت کی اور عہد شکنی بھی کی، ایک تو خیانت کی عمل میں، دوسری یہ کہ وعدہ توڑا اور کفار قریش سے حضور کے خلاف عہد کیا، تیسری غلطی یہ کی کہ جتنے کفار قریش تھے ان سب سے ایک وعدہ لیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔
عہد کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور مال لشکر کے بنی نصیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ محاصرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو گھیر لینا، تو یہ گھیراؤ 21 روز تک رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہودی سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا۔ یہودیوں کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آخرکار انہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام اور اینجار خیبر کی طرف چلے گئے، یعنی کہ وہ منتقل ہو گئے دوسری طرف۔ اب اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا کہ خداوند کریم نے جو ان کے دل میں روب ڈالا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اللہ رب الکائنات فرماتے ہیں یہ جلا وطنی جو ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اس کے ساتھ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ دوسرا حشر ان کا ہے۔ پہلا تو جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہی وطن میں نہ رہ پائے۔ دوسرا حشر ان کا یہ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانے خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکال دیا تھا۔ اور آخر حشر روز قیامت کا حشر ہے۔ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی، یعنی کہ جب یہ والی قوم اٹھے گی اسی شام سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اپنے خلافت کے دور میں انہیں خیبر سے پھر شام کی طرف نکال دیا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی حشر یعنی کہ ایک اور حشر قائم ہوگا جسے قیامت کہتے ہیں۔ تو آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے آگے کی آیتوں میں، یعنی کہ اس کے اندر اب کچھ ہمیں ایسی چیزوں کا علم ہوا کہ ایک میدان عرفات جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ قیامت یعنی کہ حشر یہاں پر قائم ہوگی۔ اب حدیث گرامی سے تو یہی بات ہمیں سمجھ میں آئی تھی، لیکن آج اس بات کو مزید سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت کا بھی عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس بات سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم نے اس قوم پر جنہوں نے عہد شکنی بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی بنائے، پھر یہ کہ رب کعبہ کے کپڑے کو پکڑ کر جو وہاں پر کفار، جو کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ مشرکین جو تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف محاصرہ کرتے تھے، تو جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے کا اور کعبہ معظمہ کا پردہ پکڑ کے جو انہوں نے قسم کھائی تھی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستائیں گے یا ان کا قتل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام گمان تھے ان کے، یہ سب ان کا گمان تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ خداوند کریم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو منصوبے بنا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے نکالنے کے لیے اور ان کے جو احباب تھے ان کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلاوطنی تو ان کے اپنے ہاتھوں سے ہی ان کے نصیب میں آ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایک اور حشر ہوگا جو ہوگا میدان کا حشر، یعنی کہ حشر کا میدان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شام والے اپنی سرزمین سے دوبارہ نکلیں گے اور ایک آگ لگے گی اور پھر یہ جو ہے میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ مگر ایک اور یہاں پر نا اتفاقی کی بات یہ ہے جو کہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو جلا وطن کر کے گئے ہیں وہ خیبر سے شام کی طرف نکلے، اور رب العالمین جب آگ برپا کرے گا روز حشر، قیامت کی جو آگ لگے گی اس میں یہ سرزمین والے شام کی طرف ہی دوبارہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی ایسا کیوں ہوگا ہم یہ اب انشاءاللہ اب اگلی آیت کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر تو اب کوئی خطرہ ہی نہیں تھا کہ ان پر کوئی حملہ آور ہو سکتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ مدینے سے کیونکہ وہ صاحب قوت صاحب لشکر تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے اور ان کی تعداد بھی کثیر تھی اور بہت جاگیرداری ان کے پاس تھی اور بہت صاحب مال تھے وہ سب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا ہوا
ان سب نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر دیا۔ اگر وہ عہد نہ توڑتے، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرتے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں مقیم ہوتے۔ مگر آج تک آپ دیکھیے، یہ شام، عراق، یہ تمام جگہ، بس کیا کہیں آپ سے، ہم مسلمانوں کی جگہ ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کعبے کا پردہ پکڑ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا۔ تو آج تک یہاں پر جو شام کا ملک ہے، جو ایران ہے، عراق ہے، آپ دیکھیے کہ آج تک وہاں کے مسلمان بے حد پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہیں کہ ان کو ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ دیا۔ ان کتاب اللہ علیہم الجلا، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے گھروں کو ایسے اجاڑا کہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے گھر کے لکڑیاں بھی توڑ کر لے گئے، اور یہ سوچا کہ یہ جو حصے ہیں لکڑیوں کے، ہو سکتا ہے کہ آگے ان کو نیا گھر بنانے میں، تعمیر کرنے میں لکڑیاں مدد دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ سب کچھ ایسا تھا کہ ایک لمحے میں پلٹ گیا وہ ارادہ جو کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو اللہ نے وہ کر دیا جو ان کفاروں کے گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہیں قتل و قید میں مبتلا کرتا جیسا کہ یہودی بن قریطہ کے ساتھ کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شام کی جگہ تھی جہاں ان کے قتل کے پے در پہ ہو گئے تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ بنی قریطہ کی قوم کے ساتھ مل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلا وطن ہوتے ہی ان کے قتل کے منصوبے بننے لگے۔ پھر خدا بندہ کریم فرماتے ہیں اگلی آیتوں میں ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، یہ اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسول کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کی شان نزول میں سنیے جو ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی۔ جب بنی نصیر نے اپنے قلعوں میں پناہ گزیر ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درختوں کو کاٹ ڈالا اور جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس باب میں مختلف ہو گئے، یعنی کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ابھی تک تو قرآن مجید سے کوئی ایسی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، تو ہم کیوں ان کے درختوں کو کاٹ رہے ہیں؟ اور بعض نے کہا کہ درخت کو نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ و غضب میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور اس میں بتا دیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے ہے۔ جناب عالی، بات یہاں پر تھوڑی سی روکنے کے بعد کچھ کہنا چاہتی ہوں، سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اطلاق میں ہمیں اس بات کو سمجھا دیا ہے کہ یہ جو معاملہ درختوں کا تھا وہ تو اس لیے تھا کیونکہ جنگ کا ایک سما بن گیا تھا، یہ اس لیے تھا کہ اتنا سخت منصوبہ بنایا گیا، وہ بھی رب کعبہ کے پردے کو پکڑ کے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا قتل کرنے کا منصوبہ، یہاں تک کہ پتھر پھینکا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ ان کے اوپر جو کفار جنہوں نے یہ منصوبہ توڑا، جنہوں نے وعدوں کی سرکشی کی، ان کو اپنے وطن سے جلا وطن کیا جائے۔ لیکن جہاں تک بات درختوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ
जंग का समा था, इसलिए फरमाया असहाबा कराम को कि अगर जो दरख्तों को काटना चाहते हो तो ठीक है काट दो, लेकिन ये कि जो छोड़ना चाहते हैं वो भी छोड़ दे, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला ही की इज़्ज़त और इजाज़त से होगा। यानी कि अल्लाह जिसके दिल में डालेगा वो दरख्त कटेगा, और जिसके दिल में नहीं डालेगा वो दरख्त नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये जो आयत उतरी उसके चंद वजूहात हैं दरख्त को काटने के लिए। दरख्त को काटना अच्छा अमल नहीं है, दरख्त को काटना अच्छा अमल नहीं है। हमने हमेशा ये समझा है कि दरख्त के ऊपर कुछ मखलूकात हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा मशहूर बात इसमें ये है कि उस पर जिन्नाती मखलूकात अपना बसेरा करती हैं। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा मेरी बहनों, हम ये बात नहीं समझते हैं। दर हकीकत बात ये है कि सिर्फ जिन्नाती मखलूकात नहीं, बल्कि खुदावंदाए करीम की बहुत सारी मखलूकात जो हैं वो दरख्तों के ऊपर अपना राज कर रही होती हैं, जैसे कि चिड़िया, जैसे कि और बसेरे, जैसे कि चूंटियां, जैसे कि और भी बहुत सारी मखलूकात। तो परवरदिगार आलम फरमाते हैं इसीलिए कि दरख्तों को काटना उस वक्त ठीक है, जरूरी था, जो चाहे वो काटे और जो ना चाहे तो वो भी छोड़ दे, क्योंकि ये दरख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्न ही से बढ़ रहे हैं, इसमें कुफार का कोई हाथ नहीं है। बहरहाल वो मामला गुस्से का था, इसलिए कुफार के दिल में ये रोब और दबदबा डालना था कि हमने तुम्हारे दरख्त तक नहीं छोड़े हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दरख्तों को काटना अच्छा अमल नहीं है। दरख्त वो शय है दुनिया की कायनात की जो सुनते भी हैं और जो बोलते भी हैं। आप सुनकर यकीनन ताज्जुब में आएंगी कि गुलाम उम्मा, सुनना तक तो समझ में आता था, बोलना ये आप क्या फरमा रही हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, एक छोटी सी हदीस की तरफ आपको इशारा करते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। याद कीजिए वो दरख्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर अपनी पीठ शरीफ रखकर आराम फरमाया करते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से तशरीफ फरमा होने लगे और मदीने मुनव्वरा की मस्जिद को तौसी करने लगे, तो फिर वो दरख्त रोया था, और वो बहुत रोया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तू हमेशा रहेगा और जन्नत में भी मेरे साथ होगा। इस हदीस के एतबार से ये बात समझ में आ गई कि दरख्त सिर्फ सुनते नहीं बल्कि बोलते भी हैं। बात इतनी सी है कि सुनने के लिए वो कान चाहिए जो दरख्त की गुफ्तगू को सुन सके। ताहम अगर इसमें और हम ज़ाहिरी आंख से देखें तो उन पर चिड़ियाओं का बसेरा होता है, चूटियों का, मकौड़ों का। ये तमाम मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, सिर्फ जिन्नात ही तो अल्लाह की मखलूकात में से नहीं है ना, और भी मखलूकात है। लिहाजा प्लीज दरख्तों को काटने से परहेज कीजिए। दरख्त को ना काटने के और भी बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन आप तमाम बहनें इन तमाम बातों से बहुत अच्छी तरीके से समझदारी से अपनी अकल के अंदर रखती हैं कि दरख्त को क्यों नहीं काटना चाहिए, मगर ये वो पहलू थे जिन पर गौर करना इस हदीस के एतबार से बहुत ज्यादा जरूरी था। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल से तो इनसे तो अपने रसूल को इनसे तो तुम न इन पर न अपने घोड़े दौड़ाते न ऊंट। या अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि यहूदियों को जलील करने के लिए दरख्त काटने की इजाजत दी गई, यानी यहूद बिन नसीब से, यानी इसके लिए कि तुम्हें कोई मुशक्कत और कोफ्त उठाना नहीं पड़े। सिर्फ 2 मील का फासला था, सब लोग प्यादा पा चले गए, सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए। यानी कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो दरख्त काटने का अमल था ये इसलिए था कि फासिकों को रुसवा कर सके, मगर ये कि रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अब जो गनीमत आ गई है, अब और भी गनीमतें भी थी ना, दरख्त तो सिर्फ नहीं थे, उनके घोड़े भी थे, उनके ऊंट भी थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये तमाम गनीमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी जाए, और ये भी फरमाया कि अगर वो इस पर चाहे तो उन घोड़े और ऊंट पर सवार हो और अपने आप को मुशक्कत से बचाए, और जो चाहे तो 2 मील का फासला भी अगर तय करना हो तो वो भी घोड़े या उनके ऊंट पर करे। अल्लाह ताला फरमाता है, हाँ अल्लाह अपने रसूलों के काबू में दे देता है जिसे चाहे। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तौर पर आपके लिए इशारा फरमा रहे हैं कि हाँ अल्लाह अपने रसूल के काबू में दे देता है। यानी कि अब ये जो सवारियां हैं ये आपके काबू में है, ये घोड़े और ये ऊंट ये सब अल्लाह के हैं, और ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर सवार हों, और ये अल्लाह के काबू में है कि अल्लाह अपने रसूलों के काबू में जो चाहे वो अता फरमा दे। फिर अल्लाह फरमाता है अल्लाह सब कुछ कर सकता है।
اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے دشمنوں سے مراد یہ ہے کہ بنی نصیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوئیں ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط فرما دیا، تو یہ مال حضور کی مرضی پر ہے، جہاں چاہیں خرچ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرما دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ جو ابو دجاتہ، سماک بن خرشہ اور سہل بن حنیف اور حارث بن کما تھے، یہ وہ صحابی تھے یہ وہ انصار تھے جو بہت حاجت مند تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت سا حصہ دیا اور باقی مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ یوں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو جنگ کی صورت تھی جس کے لیے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ عہد ہو گیا تھا کہ وہ روز بدر بھی نہیں پریشان کریں گے اور نہ ہی آگے کہیں پریشان کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کفار کے ساتھ مل کر منصوبہ نہ کرتے تو یہ سب کچھ ان کا رہتا، مگر چونکہ انہوں نے اتنا خراب منصوبہ بنایا تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ اب ان کے مکانوں کے درخت تک کٹ گئے اور وہ سب کے سب جلا وطن ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسولوں کو شہر والوں سے اور اللہ اور رسول کی ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ رب العالمین نے غنیمت کا ذکر فرمایا، اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ خود خدا بندہ کریم فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ مال ہے جو تم جنگ سے لوٹتے تو اس کو غنیمت سمجھتے، لیکن یہ مال تمہارے لیے تمہارے رب نے غنیمت کی طرح سے رکھا ہے، تو اب اس میں سے جسے چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی تھی اور فرمایا تھا کہ پہلی آیت اموال بن نصیر کے باب میں نازل ہوئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمتوں کے باب ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کرے۔ رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب، اور غربا اور فقراء نقصان میں رہے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے 4 لیں، باقی باہم ہم سب میں تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار فرمایا اور فرمایا کہ تقسیم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد طریقہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آپ اس غنیمت کے مال کو کس طرح سے تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ غنیمت میں سے کیونکہ وہ تمہارے حلال ہے، یعنی یہ معنی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں حکم دے اس کا اتباع کرو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کیوں آپ نے ابو جا اسماک کو، یا کوئی یہ نہ کہے کہ خرشہ اور سہل کو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ حنیف کو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ حارث بن سما کو آپ نے اتنا مال کیوں دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس آیت مبارکہ کو پہلے ہی قرآن مجید میں نازل فرما دیا، تاکہ جو پہلی بات ہوئی تھی درختوں کے لیے وہ دوبارہ نہ ہو اور کوئی ایسا اعتراض نہ کرے کہ کوئی اس کے بارے میں تو ابھی تک حدیث یا کوئی بھی ایسی آیت اتری ہی نہیں ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی تمہیں حکم دے اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مراد واجب ہے، یعنی کہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اللہ فرماتا ہے، اور ان کی تعمیر اور ارشاد میں سستی بھی نہ کرو، وہ جیسے ہی حکم دے فوراً اس حکم کی بجا آوری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، وہی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے لوگوں کو حق ویسا ہی ادا کریں، اور اگر ویسا حق ادا نہیں کرتے تو پھر رب العالمین ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ کہ پروردگار عالم نے یہ تمام مال غنیمت مسلمانوں کو دے دیا، وہ بھی بغیر کسی جنگ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان تمام مال کے جو اختیار ہے وہ مسلمین ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہی ہے، اور جس بات میں اللہ کے رسول کی رضا ہو بس وہی کرو، یہ اس لیے کہ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے ثواب آخرت کے مطابق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے جان اور اپنے مال سے دین کی حمایت کرو، دین کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ رب العالمین مزید فرماتے ہیں، آگے کیا پیاری ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من حاجر الیہم ولا یعجلون فی صدورہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ پروردگار عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، انصار و مہاجرین کے لیے کچھ فرما رہے ہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان اور اخلاص میں بڑا فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ مہاجرین نے گھر اور مال اور کنبے اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت میں چھوڑ دیے تھے اور اسلام کو قبول کیا تھا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئی تھی۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچ گئی تھیں کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور جاڑوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں میں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء و مہاجرین اغیار نہ سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ فقراء ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ وہ فقراء ہیں، یہ وہ مہاجرین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک لوگوں سے پہلے زیادہ 40 سال پہلے زیادہ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی پہلے انہوں نے بہت جلا وطنی کے لیے، انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے وطن کو اور اپنے ایمان کو مستقر بنایا تھا اور اسلام لائے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنا دی تھی۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے دلوں میں اگر مال آتا بھی تو اس کی کوئی حرص نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس مال کو اللہ کی راہ میں مسجدیں بنانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کے دل کا ایمان تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مدینہ پاک میں تشریف لائیں گے تو مسجدیں دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں، اپنے مالوں میں انہیں نصف کا شریک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین و انصار کی اور کیا بات بتائے خداوند کریم کہ مہاجرین نے اپنے بھائی انصاریوں کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا کہ اپنے گھروں کا آدھا حصہ ان کو دیا، اپنے گھروں کی آدھی جگہ ان کو دے دی، اپنے گھروں کی جو جائیدادیں تھی وہ ان کو دے دی۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور ان کے کنبے میں ان کی شادیاں کروائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں کوئی حاجت ہی نہیں تھی، وہ صرف اور صرف اگر کسی چیز کے خواہش مند تھے یا ان کے دل میں اگر کوئی غرض تھی تو بس ایک ہی غرض تھی کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ رشک تو کیا ہوتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نے دلوں کو ایسا پاک کر دیا تھا کہ انصار و مہاجرین ایک ساتھ یہ سلوک کرتے تھے جیسا بھائی بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس پیاری سی آیت کے بعد، ان پیارے کلام کے بعد جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ مہاجرین و انصار کا کنبہ ہے کہ خداوند کریم ان کو جنت میں جو لوگ جائیں گے ان سے 40 سال قبل
भेज देगा, क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपने आप को बहुत वक्फ किया था। जब वो मक्का से कूच करके आए थे सिर्फ दीन इस्लाम लाने की वजह से, तो उन्हें जिला वतन कर दिया गया था, और जब जिला वतन किया गया था तो उनके तन पर उन्होंने कपड़े भी नहीं रहने दिए थे, खाने के लिए एक रोटी भी नहीं दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह को इनका ये दीन लाना क्या ही पसंद आया था। शान नुज़ूल में है कि हदीस शरीफ में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक भूखा शख्स आया। हुजूर ने अपनी अज़वाज मुतहरात के हुजरों पर मालूम कराया कि खाने की कोई चीज है, तो मालूम हुआ कि किसी बीबी साहिबा के यहाँ कुछ भी नहीं है। तब हुजूर ने असहाब से फरमाया, जो शख्स इसको मेहमान बनाए अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाए। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए और हुजूर से इजाजत लेकर मेहमान को अपने घर लेकर आ गए। घर जाकर बीबी से दरियाफ्त किया, कुछ है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा है। हजरत अबू तलहा ने फरमाया, बच्चों को बहला कर सुला दो, और जब मेहमान खाने बैठे तो चराग को दुरुस्त करने उठो और चराग को बुझा दो ताकि वो अच्छी तरह खा ले। ये इसलिए तजवीज पेश की गई कि मेहमान ना जा सके, कि ना जान सके कि अहले खाना में उसके साथ नहीं खा रहे हैं, या अहले खाना के पास खाने पीने का इतना सामान मौजूद नहीं है, क्योंकि उसको उस मेहमान को ये बात मालूम न था। और वो कहते, उन्होंने समझा कि चिराग बुझा देंगे तो वो इसरार नहीं करेगा, और ये इस तरह से हो जाएगा मामला कि मेहमान खाना खा लेगा। इस तरह आपने मेहमान को खाना खिलाया और आप इन साहिबों ने भूखे रात गुजार दी। जब सुबह हुई, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात फला फला लोगों में अजीब मामला पेश आया, अल्लाह ताला इनसे बहुत राजी है। और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी। क्या नाजिल फरमाई, सुनिए। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िलालन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह फरमाता है, वही कामयाब हैं जो उनके बाद आए, फिर अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना न रख। ऐ रब हमारे, बेशक तू ही निहायत मेहरबान रहम वाला है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, ये हैं वो मेरे प्यारे ईमान लाने वाले बंदे जो अल्लाह रब्बुल कायनात की सिर्फ खुशी के लिए अपने आप को मिटाए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि नफ्स को लालच से भी पाक कर दिया है इन मुहाजिरीन ने। अल्लाह ताला फरमाता है कि महाजिरों अंसार की उसमें क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमान दाखिल हैं। ये बात याद रखिए, ये महाजिरों अंसार की जो नस्लें चल रही हैं, इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान दाखिल हैं। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मसला ये है कि जिसके दिल में किसी सहाबा की तरफ से बुग़्ज़ या कदूरत हो और वो उनके लिए दुआए रहमत व इस्तग़फ़ार ना करे, वो मोमिन की अक़साम से खारिज है। यानी कि अगर कोई मोमिन है और उसका दूसरा भाई या बहन मुसलमान मोमिन है, चाहे एक माँ की कोख से पैदा ना हुए हों, लेकिन उनके दिल में वो किसी माल की वजह से या किसी हसद की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से जो उसे नापसंद हो, दिल में कदूरत रखता है, और ये कि फिर वो उसके लिए दुआ नहीं करता, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिन की किस्म ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है वो मोमिन की किस्म से ही खारिज है, क्योंकि मोमिन तो वो होते हैं जो हर हाल में अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए दुआ फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मोमिनों की अक़साम से खारिज हैं, क्योंकि मोमिनीन की 3 किस्में फरमाई गई हैं, महाजरीन, अंसार और उनके बाद वाले जो उनके ताबे हों, और उनकी तरफ से दिल में कोई कुदूरत ना रखें और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। तो जो सहाबा से कुदूरत रखे, राफ़ज़ी हो या खारिजी हो, वो मुसलमानों को इन तीनों किस्मों से खारिज है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सहाबा के लिए इस्तग़फ़ार करें, और करते हैं। और ये कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो सहाबा के लिए इस्तग़फ़ार करे और फिर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर उनको गालियाँ दे, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। अब गालियाँ कौन देगा? यकीनन मुनाफिक देंगे, लेकिन जो सहाबी हैं, जो सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो चाहते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन उठे, वो हमेशा अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। ये वहाँ के उस दौर के भी मोमिन रहे जिन्होंने सहाबा के लिए दुआ फरमाई।
اور ایک وہ مومن بھی ہیں جو آ چکے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ 7:34 ہو گئے چونکہ آج رکوع بڑی طویل تھی۔ ایک صحابی تھے، اللہ رب العالمین کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن بندہ، یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام سے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو ایک صحابی کے لیے اپنے دل میں کوئی عداوت رکھتے تھے، نفرت تو نہیں کرتے تھے مگر عداوت رکھتے تھے، اور اس عداوت کی وجہ سے وہ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تھے، چونکہ ان دوسرے جو کوئی صحابی تھے انہوں نے ان صحابی کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی تھی جو نہایت ہی ناگزیر ہو۔ تو بہرحال وہ صحابی جو تھے وہ ان کو معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد بھی وہ معاف نہیں کر پا رہے تھے، لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینے والے، یعنی کہ یہ جو مہاجرین و انصار جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ جنت میں 40 سال پہلے داخل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں کوئی کسی کے لیے عداوت نہ رکھے، چونکہ صرف وہ ان مہاجرین و انصار میں وہ ایک ہی صحابی ایسے تھے جو معاف نہیں کر پا رہے تھے اپنے دوسرے انصار بھائی کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حدیث پڑھی تو وہ صحابی اٹھ کر آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں انہیں آج معاف کر دوں تو کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے سوچ لو، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ واقعی بہت برا کیا ہے، تو کیا تم واقعی دل سے معاف کر سکتے ہو؟ وہ صحابی خاموش تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور دل میں سکوت فرمایا، اور ایک لمحہ سکوت فرمانے کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر فرمائی اور فرمانے لگے کہ ہاں میرے اللہ کے رسول، جی ہاں، اب میں ان کو دل سے معاف کر دوں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی بشارت ہوئی ہے، اگر وہ صحابی میرے سامنے آ جائیں تو میں خود جا کر انہیں سینے سے لگا لوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چشم نم تھی، جو آنکھ مبارک تھی، وہ آنسوں سے بھر گئی، اور وہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور اس محبت کے بھی تھے جو صحابی کے چہرے پہ پڑ رہی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جا اور اپنی جنت کو پالے۔ فرمایا کیسے؟ فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب دروازے سے باہر نکلے گا تو ٹھیک سیدھے ہاتھ پر وہ صحابی کھڑے ہیں، بس یہ سننا تھا، اور وہ صحابی کھڑے ہوئے اور بھاگتے ہوئے گئے اور ان صحابی کو جا کر سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب وہ صحابی بھاگ رہے تھے اپنے دوسرے صحابی بھائی کو گلے سے لگانے کے لیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم نم سے آنسو روا تھے، اور آپ اصحابہ کی مجلس میں فرما رہے تھے کہ اگر آج کسی کو دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو ان صحابی کو دیکھ لو جو اپنی اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ بھلا کر اپنے بھائی کو گلے لگانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق دے، اللہ کی رضا کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں، اللہ کی رضا کے لیے دلوں سے قدوتیں اور ان تمام نفرتوں کو نکال دیں، اللہ کی رضا کے لیے پھر ہم کبھی کوئی ایسا گناہ نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اللہ یا ہمارے نبی ہم سے ناراض ہوں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند فرمائیے۔